سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب سلیم قریشی۔ آج کے پروگرام میں ایک بار پھر ہم بات کریں گے عجب کرپشن کی، غضب کہانی کی، ان تمام اسکینڈلز کی جو گزشتہ پورے ماہ سے ہم اٹھاتے آئے ہیں اور مختلف اداروں کو بے نقاب کیا کہ کس طرح وہاں کرپشن کی جا رہی ہے اور کس طرح کرپشن کو سہارا دیا جا رہا ہے اوپر مینجمنٹ کی جانب سے۔ ہم نے بات کی تھی پاکستان میں موجود یہاں پہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی، کہ جہاں نہ صرف کرپشن ہو رہی ہے بلکہ جس طرح کی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، اور اس پر موصوف جو اس وقت کے وزیر ہیں، وزیر انڈسٹریز جناب حماد اظہر صاحب، ان کی خاموشی بھی ایک مجرمانہ غفلت کی طرف کہیں لے جا رہی ہے، کہیں اشارہ کر رہی ہے کہ بار بار ان سے رابطہ بھی کیا اور جاننے کی کوشش بھی کی کہ آخر موصوف وزیر صاحب کی جو وزارت ہے اس میں جو موجود سب یونٹس ہیں، چاہے بات کریں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بات کی جائے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی بات کی جائے اور دیگر اداروں کی، کہ جہاں پہ اب تک بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اور جن کو ہم نے بے نقاب کیا اور جن کے تمام تر شواہد آپ تک پہنچائے، اس پر بھی آپ خاموش رہے اور نہ ہمیں آواز نظر آئی ایوان میں کہ کہیں آپ نے ایوان میں اس ایجنڈے کو ڈسکس بھی کیا ہو۔ اب کیونکہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن لگتا یہ ہے کہ شاید سونے کی چڑیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے اسے پنجرے میں قید کر لیتا ہے۔ یہاں اگر بات کی جائے ریاست مدینہ کی، بات کی جائے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی، جو کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہر طرح سے کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکے، اداروں پر ٹریک پہ لایا جا سکے، لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس نعرے کو اور اس حکومت کی پالیسی کو ناکام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب بات کی جائے اگر پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی، تو وہاں پہ جو چیف ایگزیکٹو اس وقت ہیں رضوان بھٹی صاحب، جن کا تذکرہ پہلے بھی میں نے اپنے پروگرامز میں کیا ہے کہ کس طرح رائل پام کی اراضی کی بات کی جائے، آپ کو کس طرح ڈائریکٹر ریلوے سے اٹھا کر اب یہاں پر آپ کو این آئی پی میں لایا گیا اور این آئی پی سے آپ نے ایڈیشنل چارج لے کے اور آپ پہنچے پی آئی ڈی سی میں، جہاں آپ بطور چیف ایگزیکٹو ہائر ہوئے اور پھر ایم پی 1 میں تعینات ہوئے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کس طرح اس تمام تعیناتی کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اشتہارات کچھ اور دیے گئے، اشتہارات کو کیوں خفیہ رکھا گیا اور آپ کا تجربہ نہ ہونے کی بنا پر بھی آپ کو چیف ایگزیکٹو لگا دیا گیا پی آئی ڈی سی کا۔ تو کیا یہ قومی اداروں کے ساتھ کھلا کھیل نہیں کھیلا جا رہا کہ اس کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، اور یہ ذمہ داری رائج ہو جاتی ہے وزیر صاحب کی، حماد اظہر صاحب کی، جو اب تک جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو رضوان بھٹی صاحب نے این آئی پی سے بھی تمام مراحت لیں اور پھر پی آئی ڈی سے بھی مراحت لیتے گئے اور گاڑیاں بھی استعمال کی گئیں، جو گاڑیاں اس وقت سیکٹریز لیول کو دی جاتی ہیں جو کہ 21 گریڈ تک ہوتے ہیں، وہ ایم پی 1 پہ گاڑیاں فراہم کی گئیں۔ اور اب جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ جناب ادارہ تو شاید خسارے میں ہے، لیکن جو وہاں پہ طرز زندگی گزاری جا رہی ہے، اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، قومی خزانے کو استعمال کیا جا رہا ہے، کہ اب ایک نئی گاڑی بھی آپ کی زیر استعمال آ گئی ہے۔ تو یعنی کہ پرانی گاڑیاں جو مونیٹائزیشن کی پالیسی ہے کہ کوئی بھی سرکاری بیوروکریٹ، سرکاری ملازم، وہ ایک مدت پوری ہونے کے بعد جو زیر استعمال گاڑیاں ہیں وہ آدھی قیمت پر لے سکتا ہے، لیکن یہاں تو کیونکہ گاڑیوں کا بازار ہے، ایک طرف وزیر اعظم یہ دعوے کرتے ہیں اور حکومت میں آتے ہی سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلتے ہی بھینسوں کی نیلامی کی جاتی ہے، پرانی گاڑیوں کی نیلامی کی جاتی ہے، اور یہاں اب جو اداروں میں برجمان اس وقت چیف ایگزیکٹوز لگے ہوئے ہیں وہ نئی نئی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، وہ نئی نئی مراحت حاصل کرتے جا رہے ہیں، دو اداروں کی مراحت استعمال کر رہے ہیں، دو اداروں کی تنخواہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس پر کب ایکشن ہوگا؟ اور پھر بات یہی نہیں ٹھہرتی، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بات کی تھی کہ جس طرح چیف ایگزیکٹو آفیسر رضوان بھٹی صاحب نے اپنے من پسند لوگوں کو این آئی پی سے ٹرانسفر کرنا شروع کیا پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں، اور وہاں کس طرح بے ضابطگیاں ہوتی گئیں، میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ تو حماد اظہر صاحب آپ کہاں ہیں؟ کیا اپنی منسٹری میں ذرا برابر بھی توجہ نہیں دے رہے کہ آپ کے نیچے، آپ کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ میرٹ کی بات کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان،
لیکن جب ان کے نیچے وزراء کی بات کی جاتی ہے تو وہاں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ ہیلتھ کیئر سینٹر میں جہاں ایک شخص کے خلاف انکوائریز لگائی جاتی ہیں کرپشن اور بے ضابطگیوں کے حوالے سے، اسے بھی پہلے این آئی پی میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور پھر این آئی پی سے اسے بھی پی آئی ڈی سی میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں سلیم احمد صاحب کی، جنہیں سی ایف او اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جن کی جوابات دینا بہت ضروری ہیں، لیکن حکومتی وزراء جواب دینے سے قاصر ہیں اور سامنے آنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب ان سے موصول سے وقت مانگا جاتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ میٹنگ کا بہانہ کر کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک مہینے پہلے یہ پروگرام کیا تھا اور آج مجبوری میں دوبارہ یہ پروگرام نشر کرنا پڑ رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدارہ ایک طرف اداروں کو بچانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، نیب کو ایکٹیو کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب این آئی پی اور پی آئی ڈی سی کو مل کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو قومی خزانے کو فائدہ پہنچاتے رہے، اب انہیں خسارے میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ تمام فوٹیج جو مستقل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پی آئی ڈی سی کی ہے۔ یہ نئی گاڑی سی او صاحب نے لی ہے، کس کی اپروول سے لی ہے؟ پھر پی آئی ڈی سی میں جو بورڈ ہے، اس بورڈ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پہ جو موجود 5 سے 6 لوگ جو بورڈ آف ممبرز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، ہر میٹنگ کے 2 سے 3 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ تو ان کی ایج کے بارے میں بھی سوچئے کہ وہ اب چلنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کندھوں پہ سنبھال کر ویل چیئر کے ذریعے یا کس طرح انہیں لا کر بورڈ روم میں بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ خود انڈسٹریل لوگ ہیں، انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، بزنس مین ہیں، اور وہ پھر مرات لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو 3 سال پہلے ایک بورڈ بنایا جاتا ہے جس کی مدت قانونی طور پر 3 سال کی ہوتی ہے، پھر دوبارہ اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن 7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، وہی بورڈ، وہی چہرے اور وہی بات۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی۔ اگر یہ میرٹ کی دھجیاں نہیں ہیں، قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اب بھی مستقل اس وقت آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی 10 سے 12 دفعہ رابطہ کیا حماد اظہر صاحب سے، رابطہ کیا چیف ایگزیکٹو رضوان بھٹی صاحب سے، رابطہ کیا سی ایف او سلیم احمد صاحب سے کہ آئیں ان تمام الزامات کا دفاع کرنے کے لیے اپنے جواب دیں، اپنے موقف دیں۔ تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ کس طرح کا تعاون اور کس طرح کی باتیں؟ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے کب تک نیب سے بچتے رہیں گے اور کس طرح جو یہ وزراء ہیں ان کی سرپرستی کرتے رہیں گے؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب کی سرپرستی جاری ہے اور پی آئی ڈی سی اور این آئی پی کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ پھر اس کے جو ضلعی ادارے ہیں انہیں پرائیویٹائز کر دیا جائے اور پھر ایک بڑی پریس کانفرنس کی جائے اور یہ کہا جائے کہ اب ادارے خسارے میں ہیں، ہمارے لیے ایک سفید ہاتھی بن چکے ہیں، تو مجبوری ہے کہ اسے پرائیویٹائز کیا جائے۔ حماد اظہر صاحب، اس پروگرام کی توسط سے ایک بار پھر آپ کو میں یہ درخواست کرتا ہوں اور یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ آئیں، اور دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، اپنا موقف دیں، اور پی آئی ڈی سی میں جاری، این آئی پی میں جاری جتنی بھی یہ کرپشن ہے، بے ضابطگیاں ہیں، جو قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ نہیں ہے، آپ کی سرپرستی نہیں ہے۔ تو پھر ایک چیف ایگزیکٹو پی آئی ڈی سی کس طرح بادشاہ بن کر اداروں کو تباہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال یہاں چھوڑے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اب شاید کوئی ایکشن ہوگا، وزیر جاگیں گے، وزیر کوئی ایکشن لیں گے، وزیر اعظم عمران خان کوئی سوال پوچھیں گے، اور پی آئی ڈی سی میں موجود ان کالی بھیڑوں کو جو اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کا قلع کما کیا جائے گا، ان کے خلاف انکوائریز بٹھائی جائیں گی۔ مجھے یہاں پروگرام میں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔